اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج رواد اسلام آباد میں آپ کی اسلامیات کی معلمہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میعاد اول 2020 جماعت چہارم، مضمون اسلامیات، 5واں ہفتہ ہے اور 5ویں ہفتے کا پہلا سبق ہے۔ پیارے بچوں، حفظ و ترجمہ کے بعد ہم اپنے اسباق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ باب دوم ہے ایمانیات اور عبادات۔ ہمارا باب ہے یہ دوسرا، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے عقائد۔ آج ہم عقائد کو ڈسکس کریں گے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ جی، ہمارا جو آج کا سبق ہے، سبق کے تدریسی مقاصد ہیں طلبہ ایمان کے معنی جان سکیں۔ نمبر 2، طلبہ ایمان اور عقائد کی اہمیت جان سکیں۔ نمبر 3، اسلامی اقدار سے آگاہی حاصل کریں۔ نمبر 4، طلبہ ایک اچھا مسلمان بن سکیں۔ جی پیارے بچوں، ہمارا جو آج کا سبق ہے، اس کی سرگرمیاں ہیں جو آج ہم نے کام کرنا ہے، وہ ہے سبق جو ہمارا عقائد ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ آپ نے بھی گھر میں 1 سے 2 بار اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ تبادلہ خیال ہوگا، ہمارا ڈسکشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ سبق کے بارے میں ہم بیان کریں گے کہ سبق میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور طلبہ جو ہیں وہ انفرادی طور پر جوابات لکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری آج کی سرگرمیاں ہیں۔ جی بیٹا، سبق کو باقاعدہ ہم شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان ہے کیا، ایمان کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کسی بات کو دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور پختہ یقین رکھنا۔ یعنی کہ کسی بات کو جب ہم سچے دل سے تسلیم کرتے ہیں، زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس بات پہ ہمارا پختہ یقین ہوتا ہے تو وہ ہمارا ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی، سبق کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ عقائد، تعارف ہے اس کا۔ عقائد کا لفظ عقیدہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جس کا لفظی معنی تو کسی چیز کو باندھنا یا گرہ لگانا ہے۔ شریعت میں اس سے مراد اسلام کے بنیادی نظریات پر پختہ یقین رکھنا ہے۔ یہی نظریات عقائد کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ ہماری جو اسلامی شریعت ہے، اس میں جو بنیادی عقائد ہیں ہمارے، ان پہ پختہ یقین رکھنا جو ہے یہ ہمارے عقائد کہلاتے ہیں۔ اب اسلام کے 5 بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ کون سے عقائد ہیں جن سے ایک مسلمان کی شناخت ہوتی ہے کہ آیا وہ مسلمان ہے؟ وہ عقیدہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا اس کا عقیدہ جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہوتا ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، الہامی کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، یعنی کہ مرنے کے بعد جب انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس پہ انسان کا یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان کا ان تمام عقائد پر یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا اور اسے چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، سب کا وہی رازق ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ بہت زیادہ مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ عقیدہ توحید تمام عقائد کی بنیاد ہے، جس کا مختصر اور جامع بیان سورہ اخلاص میں موجود ہے۔ جی بچوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
جو ہے وہ واحد ہے، یکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذات صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور حقیقی عبادت کا وہی حقدار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو سب سے پہلا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، ٹھیک ہے جی۔ فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بعد ہمیں اس چیز پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، فرشتوں کی مخلوق ہے، حقیقت میں ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، نور سے بنے ہیں، انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں فرائض انجام دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں، ان کی ڈیوٹیز لگائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ذمہ کام ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی، کیونکہ وہ نور سے بنے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو مین 4 فرشتے ہیں ان کے نام یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ فرشتے جو ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے یوں کہہ لیں کہ سردار فرشتے ہیں، سب سے بڑے فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام انبیاء علیہ السلام تک وحی پہنچانا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج جو ہے وہ انبیاء پر، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تک وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، میسج پہنچاتے تھے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام بارش برسانا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ بارش اس علاقے میں یہاں پہ بارش برساؤ، تو وہ اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا کام روح قبض کرنا ہے، روح قبض کرنا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جو انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں، انسان کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، ایک خوفناک آواز آئے گی جب قیامت برپا ہوگی، تو وہ ایک خوفناک قسم کی آواز آئے گی جس سے تمام لوگ اپنے کام کاج کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اتنی خوفناک وہ آواز ہوگی۔ اس کے بعد وہ اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ الہامی کتابوں پر ایمان، الہامی کتابیں کون کون سی ہیں؟ آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں جو اللہ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مختلف صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ ان میں سے 4 مشہور کتابیں یہ ہیں: تورات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انبیاء تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کتاب نازل فرمائی، تورات۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو آخری کتاب ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان 4 فرشتوں کے نام یاد کرنے ہیں، ان کے کام کیا ہے، ان کے فرائض کون کون سے ہیں، یہ اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ آسمانی کتب کتنی ہیں ان میں، اور یہ کون کون سے انبیاء پر نازل فرمائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اچھی طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے، اوکے جی پیارے بچوں۔ رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہے دنیا میں نبی بنا کر انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سب انبیاء اکرام علیہ السلام تمام گناہوں سے پاک ہیں۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے،
رسولوں پر ایمان، جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آخرت پر ایمان، آخرت کے لفظی معنی بعد میں آنے والی زندگی کے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جب دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ قیامت فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ سب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان کے اعمال کا حساب ہوگا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ آخرت پر ایمان کا سب سے اہم مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان میں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یقین کامل رکھتا ہے کہ اسے آخرت میں ہر اچھے اور برے اعمال کا جواب دینا ہے۔ پیارے بچوں، یہ 5 بنیادی عقائد ہیں جن پر ایک مسلمان کا ایمان رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں ایک مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے۔ سبق کو اچھے طریقے سے گھر میں پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا لکھنے والا کام ہے وہ مختصر جواب دیں، لوز شیٹ پہ یہ کام کرنا ہے۔ سوالات ہیں مختصر، ان کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں۔ عقائد سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، عقائد کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے، اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، آسان الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ اسلام کی بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے، 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں، کون کون سے فرشتے ہیں مشہور جو ہیں 4، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی ڈیوٹیز ہیں، ان کے فرائض جو ہیں وہ بھی اگر لکھ سکتے ہیں تو بے شک آپ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے، آخرت پر ایمان ہم نے کیسے لانا ہے اور اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، اچھے طریقے سے لکھنا ہے، خوش خطی کے ساتھ لکھنا ہے، لکھائی کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جواب جو ہے آپ کا اتنا ڈیٹیل میں نہ ہو، مختصر ہو، تقریباً 2 لائنز پہ آپ کا جو ہے جواب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنے الفاظ میں لکھیں، سبق کو سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ 1 سے 2 دفعہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے سبق کی اور سوچ سمجھ کے آپ نے جوابات تحریر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ میں آپ سے دوبارہ ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔